اور ہمیں نماز وہ ہماری معراج کرواتی ہے کہ جس نماز میں دل اللہ کی طرف مڑا ہوا ہو. ہمارا بدن مڑتا ہے تو اسے خضوع کہتے ہیں، ہمارا دل جھکتا ہے تو اسے خشوع کہتے ہیں. ہم خضوع کے ساتھ خشوع بھی اللہ کی بارگاہ میں لائیں. ہمارا رکوع کی حالت میں گردن تو جھکی ہوئی ہے، بدن تو جھکا ہوا ہے، یہ ہے خضوع. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب والدین کے سامنے جانا تو اپنے دونوں شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا. تو یہ وَاغْفِضْ خضوع بدن کے جھکنے کو کہتے ہیں اور خشوع دل کے جھکنے کو کہتے ہیں. خشیت کا مطلب دل کا نرم ہو جانا ہے. خشیت خوف اور ہے، خشیت اور ہے. ہر جھکتا ہوا بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خشیت کی خاطر جھک رہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے جھک رہا ہو. اگر آمادہ ہے تو ایک مثال دے رہا ہوں. سانپ سے بھی انسان بچتا ہے اور والدین کا بھی انسان خیال کرتا ہے. جب سانپ سے بچتا ہے تو اسے خوف کہا جاتا ہے، جب والدین کا خیال کرتا ہے تو اسے خشیت کہا جاتا ہے. جس میں احترام شامل ہو اسے خشیت کہا جاتا ہے، اور جس میں کوئی احترام نہ ہو مگر احتیاط ہو رہی ہو، خوف آ رہا ہو، ڈر آ رہا ہو، اسے خوف کہا جاتا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ نہ ہو. البتہ یہ آئیڈیل عبادت ہے، یہ آئیڈیل عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خوف زدہ نہ ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خشیت زدہ ہو. خوف زدہ نہ ہو، خشیت زدہ ہو. ہمارا دل اللہ کے سامنے دھڑک رہا ہو اور کانپ رہا ہو اور دھڑکنیں بڑھ رہی ہو تو یہ خشیت کہلائے گی. اور اگر ہمارا بدن صرف جھک رہا ہو تو یہ خوف ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، چلیے علی کے دروازے پر. فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا. اس لیے کہ جنت کی لالچ میں عبادت مزدوروں کی عبادت ہے. پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، انعام ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ مزدوروں کا کام ہے. جی یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کا کام ہے، یہ تنخواہ پانے والوں کا کام ہے، یہ مطلبی لوگوں کا کام ہے. یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اور میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا. دوزخ کے خوف سے عبادت کرنا یہ مجرموں کا کام ہے. یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، حسین مولا علی کا جملہ، اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت بل عبدتو کا وجدتو اہلا لعبادتک، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کا لائق پایا.